سے پوچھیں، ماسٹر سے پوچھیں، ڈاکٹر سے پوچھیں، وکیل سے پوچھیں، شعبہ زندگی کے تمام افراد سے پوچھیں کہ اسلام کے بنیادی جز کتنے ہیں، تو جواباً کہے گا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہی ہے۔ کتنے ہیں؟ 5۔ بولے سر کتنے ہیں؟ 5۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے آگے اسلام کو اجازت ہی نہیں۔ ان 5 چیزوں میں اسلام کو قید کر دیا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اسلام یورپ الاؤڈڈ ہے، جو اس نے اجازت دی ہے وہی ہم کریں گے۔ مسجد میں ہم نے اسلام کو قیدی بنا دیا ہے۔ ہم اسلام کو جرأت نہیں ہے جو ہماری گلی میں آ جائے، اسلام کو اجازت نہیں ہے جو ہمارے بیڈ روم میں آ جائے۔ یورپ کے چینل آ سکتے ہیں۔ اس کھیل کو پاکستان کے عظیم شخصیت نے جو آپ کے صوبے کے رہنے والے تھے، انہوں نے اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم کہاں اسلام کو جا کے قیدی بنا بیٹھے ہو، اسلام تو بڑا وسیع ہے، اسلام تو سلطان ہے، اسلام تو بادشاہ ہے۔ 8 سال میں نے پڑھا ہے، میں جا کے جناب ٹیوشن پڑھاتا ہوں، دروازے پہ جا کر دستک دے کر بچوں کو جا کے میں پڑھاتا ہوں، اور جب گھر سے آواز آتی، دستک دیتا ہوں، گھر سے آواز آتی، قاری صاحب آج بچے فنکشن پہ گئے، قاری صاحب آج چھٹی ہے۔ چھٹی آپ ہو، آپ کی جرأت کیا ہے؟ آپ امام صاحب کو کہتے ہیں کہ چھٹی، چھٹی کرے تو امام کرائے، چھٹی کرے تو استاد کرائے، لیکن نہیں، ہم نے یہ ہمارا فعل ہے۔ ہم نے اسلام کے ساتھ، ہم نے دشمن کو سمجھا نہیں، ہم نے ان کی پلاننگ سے۔ بابا جی علیہ رحمت فرماتے تھے کہ اسلام کی حفاظت اس وقت ہوگی جب آپ دشمن کے پلاننگ سے باخبر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیا میں جب اسکول پڑھتا تھا جناب چودھری صاحب، تو فٹ بال میں کھیلتا تھا، کرکٹ کا تو بچپن سے مجھے شوق ہی نہیں ہے، اللہ کرے کہ یہ شوق ہر مسلمان کو نہ ہو۔ فٹ بال میں کھیلتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گول کیپر کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ گول کیپر کہاں دیکھتا ہے؟ اس کی نظر فٹ بال میں رہتی ہے، لیکن کمال فٹ بالر جو ہے کھیلنے والا، اس کے داؤ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ وہ دیکھتا ہے دائیں طرف، بال پاس کرتا ہے بائیں طرف، اسی لیے جو کمال کو دیکھے گا، کیوں؟ تاکہ اس حملے سے میں اپنے آپ کو بچاؤں۔ دشمن سے بے خبر ہے۔ اگر تو اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام ہے، میرا سوال ہے بہت بڑا، کوئی اس کا جواب دے مائی کا لال۔ اگر اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام ہے تو مجھے بتائیں ملتان کے باسیوں، کیا میں اپنے دشمن کو اپنے گھر میں اجازت دے سکتا ہوں؟ میں الاؤ کر سکتا ہوں کہ دشمن میرے گھر میں آئے، بیٹھے، میرا فریج استعمال کرے اور چولہا استعمال کرے، میرا بیڈ استعمال کرے، میرے کمرے استعمال کرے، اجازت دے سکتا ہوں؟ بولتے نہیں آپ؟ نہیں۔ میں دشمن کو گلی میں، سوال ہے کہ امریکہ امیگریشن کیوں دیتا ہے اس شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہے؟ اگر کلمہ اسلام ہے اور امریکہ اسلام کا دشمن ہے، یہ ایکسیپٹڈ ہے بائی قرآن۔ یہ کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، کسی وزیر اعظم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ رب العالمین کا فتویٰ ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہیں، دوست نہیں ہے، تمہارے ازلی دشمن ہے۔ تو دشمن ہے تو پھر کلمہ پڑھنے والے کو اجازت کیوں دے رہا؟ میرے ملک میں کمائی کر، پتا چلا صرف کلمہ پڑھنا اسلام نہیں ہے۔ جن کو ہم نے اسلام سمجھایا ہوا ہے نا، یہ وہ اسلام ہے جو یورپ الاؤڈڈ ہے۔ اب آتے دوسرے، نماز۔ اگر نماز ہی صرف اسلام ہے تو مسجد امریکہ میں کیا کر رہی ہیں آپ؟ اپنی مسجدوں، مقتدی کو تو توفیق ہی نہیں ہے کہ ٹوٹی، اگر ٹوٹ جائے تو وہ وہاں سے 200 روپے کی لے کے آئے لگائے۔ ہے کسی مقتدی کو ایسے؟ نئے ہونے کا مولوی صاحب جانے مسجد جانے سانو یا کمیٹی جانے، ہم تو ٹوٹی بھی لگ جائے تو
میں نے بہت ساری مسجدوں میں دیکھا ہے اسکرو ہے نا، اسکرو یہ بٹن کا جو نا اسکرو نکل جاتا ہے، وہ اس کی بھی کسی کو توفیق نہیں ہے کہ چلو یہ 10 روپے کے 4 اسکرو لے کے آؤں، اس کو لگاؤں، مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، نہیں، وہ لگا ہوا ہوگا، ایسے گرا ہوا ہوگا تو گرا ہوا ہے، تار لٹک رہی ہے تو لٹکنے دو، سانوں کی کمیٹی جانے تھے مسجد امام ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ مسجد کی بنیاد لگتی ہے، 3 مہینے میں ٹھیکیدار آپ کو چابیاں دیتا ہے، اور قبلہ مسجد بھی ایسی ہے کہ مقتدی کو ٹوٹی کھولنے کی تکلیف بھی نہیں دی جاتی، ہاتھ بڑھاؤ تو پانی نکل آئے۔ اگر صرف مسجد ہی اسلام ہے تو پھر تو بہترین ہوگا۔ آئیے تیسرا، روزہ۔ یہاں مسجد کے امام، قبلہ آپ کتنے سال سے امامت کر رہے ہیں مسجد میں؟ کتنے سال ہو گئے نا؟ تو ہمیں امامت کر دیں 35 سال ہو گئے نا۔ میں مولوی صاحب کو لوگ پوچھ رہا تھا، میری پنجابی تھوڑی سی ویک ہے، میں بلوچ ہوں، لیکن پھر بھی بابا جی کے ساتھ رہ کے نا الحمدللہ سیکھ گیا، کیونکہ بابا جی نے یہ سارے تصورات ہی مٹا دیے ہیں۔ انہوں نے یہی فرمایا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ 30 سال انہوں نے مسجد میں امامت کی ہے۔ آپ ان سے اکیلے میں پوچھ سکتے ہیں کہ 35 سال میں بلدیہ کی گاڑیاں سحری اور افطاری کا سامان لے کر آپ کی مسجد میں پہنچے؟ کسی کی مسجد میں پہنچے؟ آپ امریکہ جاؤ اور برطانیہ جاؤ، رشیا جاؤ، رشیا جیسے، یہ ہمارا آپ کے پڑوس میں، رشیا جیسا کمیونسٹ ملک جو رب کے وجود کا منکر ہے، دہریہ ہے، وہ کہتا ہے رب ہے ہی نہیں، یہ کائنات خود ہی بنی ہے، خود ہی فنا ہو جائے گی۔ اس ملک میں بھی بلدیہ کی گاڑیاں سحری اور افطاری کا سامان پہنچاتے ہیں، افطار پارٹی ہوتی ہے، امریکی اسلام ہے تو وائے دشمن کیوں منا رہا ہے؟ واہ واہ، دشمن تو روکے نا۔ کیا کہ سبحان اللہ، کیا کہ حاصل جو ہوتا ہے نا، حاصل، وہ اگر کاروبار میں کسی کو دیکھتا ہے کہ پروفٹ ہو گیا، صرف بہت زیادہ پیسے آ گئے، وہ تو جلتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے ان کو لاس ہو جائے، کہیں سے ان کو نقصان ہو جائے۔ دشمن ہے اگر صرف روزہ ہی اسلام ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ پتہ چلا صرف روزہ اسلام نہیں ہے، اگر صرف حج ہی اسلام ہے تو حج کا کوٹا امریکہ میں ہے، حج کا کوٹا ہالینڈ میں، حج کا کوٹا انگلینڈ میں، حج کا کوٹا رشیا میں، حج کا کوٹا آپ کے یہ دشمن ازلی جو ہے ہندوستان میں ہے۔ بے شک، پتہ چلا یہ وہ اسلام ہے جو ہمیں، یہ کبھی اپنے تصور میں بھی نہیں لانا کہ اسلام سلطنت پہ آئے گا اور اسلام کی حکومت ہوگی، یہ ذہن سے نکال دو۔ اور ان کا دعویٰ ہے کہ جو بھی فنڈامنٹلسٹ ہے، جو بھی اسلام کو سیاسی طور پر پاورفل بنانے کا نظریہ رکھتا ہے، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اور یہ ثابت کر دیا، بالکل ثابت ہو گیا۔ آپ کے سامنے 2 مثالیں دوں گا، اور تاریخ نے دہرائی ہے اپنے آپ کو کہ جامع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت جغرافیائی حوالے سے 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، روم اور ایران۔ رومن امپائر کے اندر یہ اسمبلی ہال، قومی اسمبلی مسجد نبوی ہوتی تھی۔ 10 سال نبی علیہ السلام کے دور میں، 2.5 سال صدیق اکبر کے دور میں، 10 سال فاروق اعظم کے دور میں، 12.5 سال عثمان غنی کے دور میں ایک ہی اسمبلی تھی، قومی اسمبلی، اور وہ تھی مسجد نبوی۔ جب مولا علی کا زمانہ آیا، شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جب زمانہ آیا تو آپ نے قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ ایک صوبائی اسمبلی کا بھی انتخاب فرمایا، اور وہ صوبائی اسمبلی بھی کوفہ کی جامع مسجد تھی۔ پیاسا نہیں مرتا تھا، اور جب اس قوم کے فیصلے مسجدوں سے نکال کر اسمبلی ہالوں میں لے جایا گیا، تب
اس قوم کی بیٹی کہیں زینب لٹتی رہی، کہیں موٹر وے پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں، کہیں سڑک پر سوتے بھوکے بغیر آسمان تلے بغیر کسی سائے کے سونے والی مخلوق کو کوئی پوچھتا نہ رہا، کوئی بھوک سے اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کرتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد سے اس سیاست کو دور کیا گیا۔ سبحان اللہ، بڑی بات، بڑی بات۔ میں آپ کو ابھی آ رہے ہیں نا الیکشن، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں سیاسی لیڈر، آپ ان سے پوچھ لینا خدا کے لیے، کوئی اور بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے سیاست کا لفظی معنی بتاؤ، اگر وہ بتائے تو میں مان جاؤں۔ ہوٹل پہ بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے، سفر میں، حضر میں، سب گھر میں سب بول سیاست پہ جھوٹی ہے، سیاست کم کمینے آگا، یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ خدا کے لیے یہ تو یورپ نے آپ کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے تاکہ آپ اوپر نہ آئیں۔ سیاست، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی سیاسی تھا، بے شک بے شک، اگر وہ معنی ہم کریں تو اس کے حساب سے کفر لازم آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تمام بنی اسرائیل انبیاء سیاست کرتے تھے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں بھی سیاسی ہوں، میں نے 10 سال حکومت کی ہے۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر بھی سیاسی ہیں، فاروق اعظم بھی، سارے کی ہے۔ اب اسلام کو ہم نے قید میں کر دیا۔ بابا جی علیہ رحمت کے قربان جائیں، سبحان اللہ، انہوں نے اس قوم کے سال کی حکومت ہے، 2.5 سال صدیق اکبر کی ہے، 10 سال فاروق اعظم کی ہے، 12.5 سال عثمان غنی کی ہے، اور 5.5 سال مولا علی کی، 6 مہینے امام حسن کے، 100 سال بنو امیہ کے، 500 سال بنو عباس کے، 280 سال بنو آل فاطمی کے، اور 627 سال سلطنت عثمانیہ۔ پورے پیریڈ میں تو ہی حکمران ہے، پورے دور میں تو ہی سلطان ہے۔ یہ تو جمعہ 8 دن 1919 کے بعد یہ لوگ آ گئے، واہ جی واہ، جب ریاستیں بنی، جب پاسپورٹ بنے، جب شناختی کارڈ بنے،